میرے واجب الاحترام صاحب قدر بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، ہماری گفتگو سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرما برداری، آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی، اپنی زندگیوں میں لانے کی بات چل رہی تھی کہ کوئی بھی مسلمان اپنے آپ کو مومن کہلانے کا حقدار نہیں جب تک نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتا، آپ علیہ السلام کی زندگی کو اپنی زندگی میں نہیں لے کر آتا، آپ علیہ السلام کے فرامین کو اپنے دل کے اندر جگہ نہیں دیتا، تو مومن وہی ہوگا، مسلمان وہی ہوگا جو آپ علیہ السلام کی تابعداری، فرما برداری، آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ کو اپنائے گا، اپنی زندگیوں میں لے کر آئے گا، اس کو التجا بنائے گا، اپنے کھانے پینے، اٹھنے بیٹھنے، سونے جاگنے، معاملات، لین دین، ہر چیز کے اندر جب تک وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات کو نہیں اپنائے گا، اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے یہ واضح کہہ دیا کہ جو بھی حضور علیہ السلام کی تعلیمات سے، آپ علیہ السلام کے اسوہ حسنہ سے اور آپ علیہ السلام کی تابعداری سے منہ موڑے گا، آپ نے جو کہہ دیا اس کو تسلیم نہیں کرے گا، آپ کے فرامین سے اپنے آپ کو منہ موڑے گا، وہ لوگ ایماندار نہیں کہ جو اللہ اور اس کا رسول کہے اور وہ فیصلے کو تسلیم نہ کرے جو نبی علیہ السلام نے کہا، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت، جو حضور نے فیصلے کیے تعلیمات کی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں، ان فیصلوں کے متعلق وہ اپنے دل کے اندر کوئی خلل، کوئی بات محسوس کرے، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اس کو دل و عن، دل و جان سے، خوشی سے اس کو قبول نہ کرے، تو ایسوں کو اللہ نے کہا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اور اسی طرح طریقہ اسلام نے سیرت نبویہ کے ایک عظیم واقعہ کی طرف توجہ دلائی اور طریقہ اسلام کے اوراق میں اس کو جگہ ملی کہ سیدنا زید جو حضور اکبر کے ذات کردہ غلام تھے، آپ نے انہیں اپنا منہ بولا بیٹا بنایا ہوا تھا اور اولاد کی طرح ان سے محبت کرتے تھے۔ یہ جوان ہوئے، بالغ ہوئے تو امام الانبیاء نے سیدنا زید پر انتہائی شفقت کرتے ہوئے ان کی شادی اپنی پھوپھی زاد بہن عبدالمطلب کی نواسی، خاندان بنی ہاشم کی معززہ خاتون سیدہ زینب کا انتخاب کروایا اور پیغام نکاح بھیجا۔ میرے محبوب نے سیدہ زینب کے آزاد کردہ غلام تھے، عرب میں ایک غلام کی وہ حیثیت نہیں ہوتی تھی جو ایک خاندان کی اور ایک آزاد آدمی کی ہوتی ہے، اور یہ ویسے بھی ہاشمی قبیلہ تھے، قریش تھے، اور عرب کا یہ بڑا قبیلہ مانا جاتا تھا، مقرب اور عزت والا۔ تو انہوں نے، ان کے بھائی عبداللہ نے اس پیغام میں نکاح قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ ہمیں یہ پیغام نکاح قبول نہیں۔ اب اللہ رب العزت نے جبرائیل امین کو بھیجا، جاؤ جبریل جا کے وہ کہہ دو وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ اللہ اکبر، کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کس طرح
صحابہ کے اندر جگہ دے رہا ہے کہ تم نے میرے محبوب کی جو باتیں ہیں نا، جو میرے محبوب کے زبان اطہر سے نکلنے والے الفاظ ہیں، اس کو فیصلہ سمجھ کر تسلیم کرو، اس سے دل نہیں چرانا، اس سے بھاگنا نہیں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ لوگ مرد ہوں کہ عورت وہ مومن ہی نہیں ہو سکتے کہ جب اللہ اور اس کا رسول امرن کسی امر کا، کسی کام کا، کسی بات کا فیصلہ کر دے، اے یکون لہم الخیارۃ من امرہم، اور کوئی دوسرا اس میں کوئی اور اختیار کرے، اس سے منہ موڑے، وہ لوگ مومن نہیں، اپنے آپ کو مومن کہلانے کے حقدار نہیں۔ مومن وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مناسب بات کر دے، اس کو تسلیم کر دے۔ اب کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اگرچہ یہ آیت کریمہ ایک خاص موقع کے لیے ہے، لیکن آپ اس کا انداز بیان سمجھے کہ قرآن نے کیا کہا، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ،